اکابرین علماء مشائخ کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے، بھائی ویڈیو مت بنو، کہ نکاح کی مجلسوں میں عموماً بیان کر دیا کرتے تھے، اور کیوں نہ ہو کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر خطبہ دیا ہے، اور خطبہ تقریر کو ہی کہتے ہیں۔ لہٰذا جب نکاح کی محفلوں میں شرکت کریں تو یہ نیت کر لینا چاہیے کہ انشاءاللہ دین کی باتیں بھی سنیں گے، اس پر عمل بھی کریں گے۔ عام طور پر ایسے موقع پر یہ مزاج نہیں ہوتا ہے، جب کوئی بیان تقریر شروع ہوتی ہے تو بعض لوگ کو ناگواری ہوتی ہے، لیکن نیت کر کے شریک ہونا چاہیے کہ دین کی باتیں بھی سنیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ دین کی باتیں مومن کے لیے ایک روحانی غذا ہے۔ جب اس کو روحانی تقویت ملے گی انشاءاللہ تو زندگی میں اس کو اس کی برکتیں حاصل ہوگی۔ بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر خطبہ دیا۔ آپ نے ہر ایسے موقع پر خطبہ اور تقریر دی ہے جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ امت کا ایک بڑا طبقہ جمع ہے، تو آپ نے ایسے موقع پر تقریر کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ میں خطبہ دیا، عیدین میں خطبہ دیا۔ آپ نے جب یہ دیکھا کہ عیدین کے موقع پر آس پاس کی بستی کے لوگ بھی جمع ہوتے ہیں تو آپ نے خطبہ دیا، تقریر دی، چونکہ آپ دین کی باتیں پہنچانے کے حریص ہوتے تھے کہ لوگوں تک کہ اللہ کی باتیں پہنچ جائیں۔ پھر آپ نے جمعہ میں خطبہ دیا، وہ بھی موقع ایسا ہوتا ہے کہ آس پاس کی بستی کے لوگ بھی ایسے موقع پر جمع ہوتے ہیں۔ پھر نکاح بھی ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ ہر مسلک اور مذہب کے لوگ محبت کی بنیاد پر، تعلقات کی بنیاد پر جمع ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نمبر پر ان لوگوں کو خطاب کیا گویا اس میں جن کا نکاح ہے، پھر اس کے بعد عوام الناس کو بھی خطاب کیا۔ آپ نے نکاح کے موقع پر جو آیت پڑھی ہے اس میں ایک آیت میں آپ نے لوگوں کو خطاب کیا، ایھا الناس اتقوا ربکم، پھر اسی طرح ایمان والوں کو بھی خطاب کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نکاح کے موقع پر جو بیان تقریر ہوتی ہے یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دے کر کے اس کو مسنون قرار دیا، لہٰذا دین کی باتیں سننے کے مقصد سے بھی جمع ہونا چاہیے۔ بہرحال نکاح ایک مسنون عمل ہے، ایک مذہبی عمل ہے، مذہبی طور طریقے پر ہی ہونا چاہیے۔ مذہب نے اس سلسلے میں جو رہبری کی ہے اسی کے مطابق ہونا چاہیے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کا مقصد یہ بیان کیا ہے کہ زندگی کا چین و سکون حاصل ہوگا، لیکن زندگی کا یہ چین و سکون اسی وقت حاصل ہوگا جب نکاح صحیح مقصد کے ساتھ اور اس طریقے پر کیا جائے جس طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا نکاح کیا، اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا۔ اگر اس طریقے کو اختیار کیا جائے گا انشاءاللہ ضرور چین و سکون حاصل ہوگا۔ علماء نے نکاح کے لیے بہت سی نیتیں بتائی ہیں، تو نیت کر کے نکاح کرنا چاہیے۔ اگر ہم نیت کر کے نکاح کریں گے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نکاح اتنی عظیم الشان سنت ہے کہ ایک بندہ ہے تکبیر تحریمہ سے لے کر کے سلام پھرنے تک کہ اس کو نماز کا ثواب ملتا ہے۔ ایک شخص ہے روزے کی نیت کیا تو اس کو سحری سے لے کر کے افطار تک کے ثواب مل رہا ہے۔ اگر نکاح کو بھی اللہ کا حکم سمجھ کر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر کے نکاح کیا جائے گا تو ایک فرشتے کو اللہ مقرر کریں گے جو ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا رہے گا اس سنت کی ادائیگی کا۔ اتنی عظیم الشان سنت ہے، لیکن عام طور پر اس سلسلے میں ہمارے پاس غفلت ہے، اور یہ سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو نکاح کے مقاصد سکھائے اور نکاح کے بعد کی زندگی کو بتائے کہ نکاح کے بعد کی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ آج نکاح کے نام پر جو دھوم مستی ڈھینگا مستی ہو رہی ہے اس سے یہ پتہ چل رہا ہے ہم اس کو عبادت نہیں سمجھتے۔ آج بہت سی لایانی چیزیں ہوتی ہیں، بڑی خرافات اور فضول خرچیاں ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ ابھی پرسوں کی ایک بات ہے کہ ایک شخص نکاح ہوا، نکاح کی مجلس میں نے بیان کیا، بعد میں آ کر کے انہوں نے مجھ کو بتایا جس مجلس میں آپ نے بیان کیا ہے جب اس گھر کی لڑکی ودا ہو کر کے ان کے گھر گئی ہے تو مسجد کے پاس انہوں نے پٹاخوں کی لڑی لگائی ہے اور یہ کہ ہمارے گھر دلہن آ گئی ہے۔ مذہب کی تعلیم تھوڑی ہے یہ، مذہب نے تو ایک سیدھا سادہ طریقہ بتایا نکاح کا۔ ہم اس طرح کی فضولیات کریں گے گویا کہ ہم اپنے محبوب نبی کو روحانی تکلیف پہنچا رہے ہیں۔
ظاہر سی بات ہے جب اللہ کے محبوب کو روحانی تکلیف ہوگی تو ہم کو خیر و برکت نہیں ملے گی. ہم کو خیر و برکت اسی وقت ملے گی جب ہم ان کے محبوب کو روحانی تسکین پہنچائیں گے. آج نکاح شادی کے سلسلے میں اتنی خرافات ہے, اتنی رسومات ہے کہ لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہے. میں نے ایک موقع پر یہ بات کہی کہ یہ صرف مادیت پرستی کا نتیجہ ہے, تو ایک صاحب کہنے لگے قاری صاحب مادیت پرستی کے ساتھ ساتھ مادہ پرستی بھی ہے. بعض لوگ سمجھ بھی جاتے ہیں لیکن یہ آ کے کہتے ہیں کہ نہیں عورتیں نہیں مان رہی ہیں, گھر کی عورتیں کہہ رہی ہیں کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے. تو میں کہتا ہوں وہ ناقصۃ العقل ہے. ہم ان کو دین سمجھائیں, بتائیں کہ مذہب نے یہ نہیں بتایا ہے, ہم کو مذہبی طور طریقے کے مطابق نکاح شادی کرنا ہے. ابھی میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے 3 باتوں کی طرف اشارہ کروں گا جو ہمارے اس میں دن بدن رائج ہوتی جا رہی ہے, ایک ناسور بنتا جا رہا ہے اور اس سے بہت بڑا نقصان دین کا ہو رہا ہے. مجھ کو لوگوں نے متوجہ کیا کہ اس سلسلے میں آپ کہیے, جس میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے یہ بچے نکاح کے بعد اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ جو آس پاس کی ہوٹلوں پر جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے جو فضول خرچیاں کرتے ہیں اور ڈھینگا مستی کرتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں نے مجھ کو یہ بتایا کہ ہم کو شرم آتی ہے. یہ نوشہ اپنے دوستوں کے ساتھ آتا ہے. جو بچہ کبھی بیڑی نہیں پیتا وہاں جا کر سگریٹ پیتا ہے, اور یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ویٹر پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں چائے پیوں, میں شربت پیوں, ایسا ہے, اس طرح دھوم مچاتے ہیں کہ پریشان ہو جاتے ہیں. میں ایسے دوستوں سے کہوں گا کہ بہتر تو یہ ہے کہ نوشہ تم پر آج کے دن خوب خرچ کرے, تم اس کو گفٹ کے طور پر یہ کہہ دو آج تیرے چائے پانی کا پورا خرچ ہم کریں گے, یہ ہماری طرف سے تجھ کو گفٹ رہے گا. اس لیے کہ آج یہ نوجوان صرف شادی کے نام پر 30 سے 35 ہزار روپیہ جمع کرتا ہے اپنے دوستوں یاروں پر خرچ کرنے کے لیے. یہ فضول خرچی ہے. جو نوجوان اب تک کہ اپنے گھر پر 3000 ہفتے کا دیا کرتا تھا, جیسے جیسے نکاح شادی قریب آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اب 1000 دوں گا, 2000 رکھوں گا, مجھ کو ساتھیوں پر خرچ کرنا ہے. یہ فضول خرچی ہے. اس طرح نوجوان اپنے دوست پر خرچ کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے کسی مردار پر کتے ٹوٹ پڑتے ہیں. اس انداز سے ایک موقع پر میں نے دیکھا کہ نوشہ کے ساتھ ایک شخص تھیلی لے کے چل رہا ہے. میں پوچھا اس میں کیا ہے, کیا لے کے چل رہے ہو؟ اس نے کھول کر دکھایا, اس میں ویمل کی پوڑیاں بھری تھی. کہا قاری صاحب جب تک کہ ان کو ویمل کھلاتے رہیں گے یہ آس پاس منڈلاتے رہیں گے ورنہ سب چلے جائیں گے. اندازہ لگائیے ہم اپنی حیثیت کو اتنا گرا دیے, ایک ویمل کی پوڑی کی بنیاد پر ہم اتنے انداز سے رہ رہے ہیں. میرے بزرگوں ان سب چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ جو ہمارا نوجوان آج بے روی کا شکار ہو رہے ہیں اس میں ہم سب سے بڑے ذمہ دار ہیں کہ ہم نے ان کو پر توجہ نہیں دی ہے. ہم کو دھیان دینا ہوگا, توجہ دینی ہوگی. پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک خرافات یہ ہوتی ہے, مذہب نے اتنا پیارا طریقہ بتایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی دونوں جہاں کی شہزادی اتنی سادگی سے نکاح ہوا. حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نکاح کی مجلس میں موجود نہیں تھے. آپ نے کھڑے رہ کر خطبہ دیا, ایک صحابی نے جا کر کے قبول کرایا, آپ نے ایجاب کر قبول کیا, آئے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جاؤ فاطمہ کو اس کے گھر پہنچا کر کے آ جاؤ. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اولا یہ ہے کہ لڑکی کو خود گھر کے لوگ پہنچا دے, گھر کی ذمہ دار خواتین پہنچا دیں اگر, تو یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی. اس کو عمل میں لانے سے بہت سی خرافات ختم ہو جائے گی. آج ایک دلہن کو لینے جانے کے لیے لڑکے کے گھر پر اتنا پمارا ہوتا ہے, میں بھی جاؤں گی, میں بھی جاؤں گی, اس کو بھی لو نہیں تو وہ ناراض ہو جائے گی. کئی گاڑیاں ہوتی ہے, بعض بچیوں کا گھر چھوٹا ہوتا ہے, بھیڑ بھاڑ پہنچ جاتی ہے, وہاں ان کو روکنا مشکل ہوتا ہے. اس میں خرافات یہ چل پڑی ہے کہ ہمارے گھر کی خواتین دلہن لانے جاتی ہیں تو بے پردہ جاتی ہیں, کوئی برقع نہیں لگاتا ہے. آج دیکھنے کو یہ ملتا ہے, اس پہ روک تھام ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ آج بچیوں کو میک اپ کے نام پر 80,000 90,000 روپیہ خرچ کر کے تیار کیا جاتا ہے اور اس انداز کا لباس پہنایا جاتا ہے اور اس انداز کا ان کا میک اپ کیا جاتا ہے کہ برقع نہیں پہنا سکتے. میں ایک راستے سے گزر رہا تھا, دیکھا کہ یہ ٹریفک جام ہو رہی ہے, لوگ گلی میں جھانک رہے ہیں, گلی کے کارنر پر گاڑی کھڑی ہوئی ہے. چلتے چلتے جب میری نظر پڑی تو ان آنکھوں نے دیکھا کہ دلہن کو پیدل لایا جا رہا ہے گاڑی میں بیٹھالنے کے لیے, اور وہ دلہن بالکل فل میک اپ میں ہے اور اس پر برقع نہیں ہے. ہر آدمی چلتے چلتے دیکھ رہا تھا. تو مجھ کو کہتا ہوں اس باپ کو غیرت آنی چاہیے جس نے ایک مدت اپنی بیٹی کو پردے میں رکھا, اپنے گھر میں اس کو حیاداری کے ساتھ رکھا, اور آج وہی باپ اپنی بیٹی کو بے پردہ کر کے بے حیائی کے ساتھ روانہ کر رہا ہے. تو کہاں سے اس کے گھر میں سکون اور چین رہے گا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بیٹی کو گھر سے دعا پڑھا کے نکلتے, بیٹی اب تو یہاں سے لال کپڑا پہن کے جا, وہاں سے سفید پہن کے نکلنا. اس انداز
لحاظ سے تو رخصت ہو، اور ہونا یہ چاہیے کہ جب بیٹی گھر میں داخل ہو اس کو دعا پڑھائی جائے، لیکن انداز یہ ہوتا ہے کہ وہاں اس کی نندے اور نہ جانے کون کون سے رشتہ دار دروازے کو روک کر کے کھڑے ہو جاتے کہ ہمارا حق دو پھر اندر آنے دیں گے۔ یہ اس طرح کی بہت سی خرافات ہے جس میں سنتیں ٹوٹ رہی ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اولا یہ ہے ہم خود پہنچا دے تو خود بخود بہت سی خرافات ختم ہو جائے گی، جس میں سے خرافات یہ بھی چل پڑی ہے جس کی طرف مجھ کو متوجہ کی کہ آپ اس پر کہیے کہ یہ کون سی چیز ہے؟ کیا یہ مالکوں کا دین اور مذہب ہے کہ لڑکی کو گھر سے لے کر نکلیں تو پہلے ہوٹل کا چکر لگائیں؟ عام طور پر یہ ماحول ہے، لڑکیوں کو لے کر کے نکلتے ہیں، گھر لے جانے کے بجائے ان کو ہوٹلوں پر لے جاتے ہیں۔ ہوٹل کے ذمہ داروں نے یہ بات بتائی، کہا کہ اس وقت ہم شرم سے پانی پانی ہو جاتے ہیں جب پورے گھر کے لوگ ہوٹل میں یا اندر باغ میں ہوتے ہیں اور لڑکی اکیلی گاڑی میں بیٹھی ہوتی ہے، ڈرائیور نگرانی کر رہا ہوتا ہے۔ یہ انتہائی بے حیائی کی بات ہے، یہ اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ ساری خرافات ہے، یہی اسباب ہیں ہماری معیشت کے برباد ہونے کے، ہماری معاشرت کے برباد ہونے کے، ورنہ اتنا سنہرا طریقہ ہمارے مذہب نے بتایا ہے، اور دیگر قوموں کو ایسی رہبری نہیں کی گئی نکاح شادی کی جیسی رہبری ہمارے مذہب نے کی ہے۔ ابھی لوگوں نے متوجہ کیا مجھ کو، ایک عجیب خرافات یہ بھی چلی ہے، ولیمے کے پنڈال میں لڑکی کو لایا جاتا ہے، دلہا خود اس کو اپنے ساتھ پیدل لاتا ہے، اس کے دوست یار اس کی ویڈیوز بناتے ہیں اور پٹاخے داغتے ہیں۔ اب یہ گھر سے ولیمے کے پنڈال میں جا رہی ہے، کیا یہ مذہب کی تعلیم ہے؟ ہم نے اگر اپنے عمل کے ذریعے مذہب کو نقصان پہنچایا تو ہم بھی سکون سے نہیں رہ سکتے۔ نبی نے اس امت کو امت بنانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے، اگر ہمارے کسی عمل سے دین کی بدنامی ہوگی تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ لہٰذا ہم نکاح شادی کو نبی کے طریقے پر انجام دینے کی کوشش کرے، اس کی برکت انشاءاللہ آنکھوں سے دیکھیں گے، نسلوں میں اس کی برکتیں آئے گی۔ لیکن افسوس کا مقام ہے یہ چند لوگوں کے بولنے سے نہیں ہونے والا، ہر سرپرست اس کو اپنی ذمہ داری سمجھے۔ ہم اپنے گھر کی نکاح شادی کو خرافات کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے تو انشاءاللہ بہت جلد قابو میں آئے گا۔ تو جہاں پر ہم کو ہمارے مذہب نے نکاح کا طریقہ بتایا ہے، نکاح کا مقصد بھی بتایا ہے، نکاح کرنے والوں کو نیت کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں نکاح ہونا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے نکاح ہونا چاہیے، اور نگاہ کی شرمگاہ کی حفاظت کی نیت سے، یعنی بدنگاہی بدکاری سے بچنے کی نیت سے نکاح ہونا چاہیے۔ آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دادا نانا بن گئے ہیں لیکن ان کی نگاہیں محفوظ نہیں ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے صحیح مقصد اور نیت سے نکاح نہیں کیا۔ نبی نے کہا تھا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتے اس کو نکاح کرنا چاہیے، اس سے تمہاری نگاہیں جھک جائے گی، شرمگاہیں محفوظ ہو جائے گی۔ تو معلوم ہوا نکاح کرنے والا یہ نیت کرے کہ میں بدکاری اور بدنگاہی سے بچنے کے لیے نکاح کر رہا ہوں تو انشاءاللہ اس کی یہ برکت اس کو ملے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک نیت یہ ہونا چاہیے نکاح میں کہ نیک اولاد کے حصول کے لیے نکاح کریں۔ قرآن نے جہاں نکاح کو بیان کیا ہے یہ بات بھی ارشاد فرمائی وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اب اس چیز کو تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، اور وہ کیا ہے؟ نیک اولاد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دیتے ہوئے فرمایا تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، کہ تم ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو بہت زیادہ محبت کرنے والی اور بہت زیادہ بچوں کی خواہش رکھنے والی ہو، اس لیے کہ کل قیامت کو میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ ان مقاصد کے ساتھ اگر نکاح ہوگا تو انشاءاللہ بہت خیر و برکت رہے گی۔ میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ معاشرے میں بڑھتی ہوئی خرافات اور رسومات کی روک تھام ہونا چاہیے، ورنہ کل ہم کو خون کے آنسو رونے پڑیں گے۔ یہ جو حالات ابھی چل رہے ہیں یہ وہی حالات دیکھنے میں آ رہے۔ ایک زمانہ تھا کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے کہا تھا لوگوں اپنے حالات کو درست کرو، میں دہلی کی گلیوں میں خون بہتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ ہمارے شیخ و مرشد حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم نے ان کی کتاب اقوال سلف میں اس پر مفصل ایک حالات میں بحث کی ہے۔ ہندوستان کے حالات ایسے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انگریزوں کو مسلط کیا تھا، آج ہمارے یہ حالات ایسے ہی چل رہے ہیں، ہم کو اپنے حال کو درست کرنا ضروری ہوگا۔ بہرحال اسی کے ساتھ ساتھ میں جن گھروں میں شادی ہے ان کو یہ مبارکبادی دوں گا کہ انہوں نے ایک بات کا خیال کیا کہ نکاح کو ایسی جگہ پر منعقد کیا، ایسی جگہ میں نکاح کی محفل رکھی جہاں لوگ سہولت سے آئے جائیں۔ عام طور پر اس کا خیال نہیں ہوتا۔ میری ان لوگوں سے بھی گزارش ہے
جن کے تعلقات وسیع ہیں وہ نکاح کی مجلسیں ایسی جگہ رکھیں جہاں پارکنگ کا بہترین انتظام ہو، کشادہ جگہ ہو۔ عام طور پر ایسی جگہوں پر نکاح رکھا جاتا ہے کہ لوگوں کو پارکنگ کی تکلیف، آنے جانے کی تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کی راحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہونے والے نکاحوں کو قبول فرما لے، بہت سے خیرات و برکات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئیں سنی گئی اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔